عام انتخابات کی گہما گہمی، امیدواروں کی جانب سے کاغذات لینے اور جمع کرانے کا عمل جاری۔ کاغذات نامزدگی 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ نواز شریف کے پی سے بھی انتخابات لڑنے کے خواہش مند، NA-15 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ آصف علی زرداری NA-207 نواب شاہ سے میدان میں اتریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے NA-194 لاڑکانہ سے کاغذات حاصل کر لیے۔ جہانگیر خان ترین کا NA-155 لودھرا سے الیکشن لڑنے کا پلان۔ بیٹی مہر خان ترین PP-227 لودھرا سے الیکشن لڑیں گی۔ PTI رہنما شفقت محمود NA-128 سے قسمت آزمائی کریں گے۔ شیخ رشید نے NA-56 اور 57 راولپنڈی سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مصطفیٰ کمال کے کراچی کے علاقے کماڑی سے میدان میں اترنے کا امکان۔ سابق چیئرمین 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ PTI کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر بولے توشہ خانہ میں سزا معطلی کے خلاف درخواست کر رکھی ہے، امید ہے جلد فیصلہ آ جائے گا۔ ٹکٹ کا اعلان بھی جلد کر دیں گے، چاہتے ہیں انتخابات مقررہ وقت پر 8 فروری کو ہی ہوں۔ حلقہ بندیوں کے تنازعات سے زیادہ الیکشن ضروری، شیڈیول آنے کے بعد انتخابی عمل ڈیریل نہیں کیا جا سکتا۔ انتخابات میں تاخیر سے عوام کا جمہوری نظام پر اعتماد کمزور اور سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ لکھا، حلقہ بندیوں کے مسائل انتخابات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ حلقہ بندی کا معاملہ دیکھا تو لاکھوں سیاسی کارکنان اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ بہتر یہی ہے عام انتخابات تک حلقہ بندیوں کے معاملات ٹال دیں۔ اگر حلقہ بندیوں کی درخواست سے سنی تو مقدمے بازی کا سیلاب امڑ آئے گا، انتخابی شیڈیول متاثر ہوگا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر عمر بھر کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ بلیک لا ڈکشنری دیکھ کر فیصلہ سنایا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی پارٹی اجلاس میں گفتگو، کہا انہی وجوہات کے باعث آج اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ارد گرد کے ممالک چاند پر پہنچ گئے، ہم زمین سے نہیں اٹھ پا رہے۔ JUI اور MQM پاکستان کا کاغذات نامزدگی کی وصولی کے دن بڑھانے کا مطالبہ، الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں، وقت بڑھانے سے بہتر امیدوار چننے میں آسانی ہوگی۔ جانچ پڑتال کے 3 دن کم کر کے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے 3 دن کا اضافہ کیا جائے۔ MQM پاکستان کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 3 دن کا وقت بہت کم ہے، تاریخ میں توسیع کی جائے۔ PTI کی وکٹیں گرنے میں تیزی، مزید رہنما پارٹی چھوڑ گئے۔ میاں والی سے سابق MNA امجد نیازی کا PTI سے علیحدگی کا اعلان، الیکشن سے دستبردار۔ سرگودا سے سابق MPA افتخار گوندھل نے بھی راہیں جدا کر لی۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ نون لیگ کی ٹکٹ کے خواہش مندوں کو فوری کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت، امیدواروں کو ٹکٹ نہ ملنے پر کاغذات واپس لینے کا حلف نامہ دینا ہوگا۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر تنقید وتیرہ بن گیا ہے، کسی کو کوئی بات پسند نہ آئے تو عدم اعتماد کر دیتا ہے۔ حلقہ بندیوں پر ہمیں بھی تحفظات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن پر اعتراضات شروع کر دیں۔ ISI، FIA اور IB سمیت کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ اٹارنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب، عدالت کی آئندہ سماعت پر FIA اور PTA سے دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوششیں کی۔ دوست ممالک سے SIFC کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، جس سے ناراض بلوچ رہنماؤں کے ریاست کے بلوچستان دوست اقدامات پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ بھارت کے پاکستان دشمن سازشوں کا سب سے بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے، کیونکہ یہ بات پاکستان دشمنوں کے علم میں ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے۔ اسی لیے
भारत बलूचिस्तान में हालात की गुमराह करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए दहाइयों से कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान के ज़ी शऊर आवाम को इन साजिशों का बखूबी इल्म हुआ है और वो कौमी दहाड़े में शामिल हो रहे हैं। गुलजार इमाम शंबे के BNA से अलहदगी के बाद डिप्टी कमांडर सरफराज बंगुलजई BNA के कमांडर बन गए थे, BNN के कमांडर बन गए थे, लेकिन इन्हें भी एहसास हुआ कि दुश्मन की साजिश क्या है। वो हमारी धरती को जलाना चाहता है। लोमड़ी की तरह मकार दुश्मन के मज़मूम मकासद बेनकाब हो चुके थे। हमारी सरजमीन के बेटे को भारत के मकरू अज़ाइम का इल्म होने के बाद कौमी दहाड़े में आने का सीधा रास्ता भी मिल गया। इस सिलसिले की कड़ी हमारे पास BNA के कमांडर अपने तकरीबन 70 साथियों के साथ कौमी दहाड़े में शामिल होने के लिए आए हैं। रियासत की जानिब से इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। मैं अब सरफराज बंगुलजई साहब को इजहार ख्याल का मौका देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरफराज अहमद बंगुलजई है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग के इलाके इस्पिलिंजी से है। 1991 से लेकर 2009 तक मैं महकमे खुराक में सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और अपनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे पास अपना ज़ाती घर, जायदादें, गाड़ी थी और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। इस दौरान मैंने किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। अपने करीबी साथियों समेत अपने करीबी रिश्तेदारों और 2 बेटे भी मैंने कुर्बान किए। जब हमने यही समझा कि मैं बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। इस काम में जब मैं शामिल हुआ, मैं इबादत समझकर इस तहरीक का हिस्सा बना, लेकिन जब हमें पता चला, इर्द गिर्द हमने अपनी नज़र दौड़ाई, यहाँ पर सिर्फ़ कुछ चंद लोग हैं जो अपने ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इर्द गिर्द मज़ीद हमने नज़र डाली जहाँ पर इसमें तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरज़मीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ़ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में ख़ासकर इंडिया का हाथ है। इसके अलावा दिगर हमसाया ममालिक जहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त भी बैठकर अपनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं,